السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 25 یعنی 25 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ العنکبوت سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو بیان کیا ہے، اور پھر دوسرے ٹکڑے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو ہی بیان کیا ہے، لیکن دو الگ الگ ٹکڑے ہیں آیت کریمہ کے۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے سے اور جو سیاق ابھی یہاں پر ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بات ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی جب وہ آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہا کہ تم لوگوں نے آپسی محبت، اتحاد و اتفاق، قومی یکجہتی اور مل جل کر کے رہنے کا جو اصل جو بنیاد تم لوگوں نے بنایا ہے وہ بت پرستی ہے۔ تم لوگ بت پرستی کی بنیاد پر پورے قوم کو اکٹھا کیے ہوئے ہو، بالکل متحد ہو، متفق ہو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اس قدر جڑے ہوئے ہو، اس کے پیچھے جو اصل کارن ہے وہ بت پرستی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قومی یکجہتی، اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا، اس کی بنیاد کچھ بھی بن سکتی ہے، چاہے اس کی وجہ غلطی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آج کے ڈیٹ میں قوم پرستی لوگوں کے اندر ہے، اپنی قوم کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں ایک دم، یا پھر نسل پرستی، ہمارے نسل کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اس کے لیے ایک دم، اور اسی طرح سے زبان پرستی، اس طرح سے نسل پرستی، رنگ پرستی، یہ تمام کی تمام چیزیں آج کے ڈیٹ میں اسی دنیا کے اندر لوگوں کو آپس میں جوڑ کر کے رکھا ہے، اس کے محبت کی بنیادیں لوگوں نے بنایا ہے، اور اس میں لوگ آگے بھی بڑھتے ہیں اور زمین پر یہ چیز فساد کا سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن قومی یکجہتی، قومی اتحاد، آپس میں بالکل محبت، الفت، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا، اس کی بنیاد ایسی چیز بھی بن سکتی ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو اکٹھا کر بھی سکتے ہیں، اکٹھا رکھ بھی سکتے ہیں، اور ایک ساتھ متحد ہو کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے شرکیہ عقائد جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایسی بنیاد بن سکتی ہے جو پورے قوم کو آپس میں جوڑ دے، اور یہی شرکیہ عقیدہ پورے قوم کو جوڑ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیلنے کا سبب بنا تھا۔ پوری قوم ایک طرف ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک طرف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کا اپوزٹ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہ ایک مومن اور مسلمان جو ہوتا ہے اس کی محبت کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ان کا اتفاق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ان کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس کی پوری عملی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہی اصل میں ہمارے لیے منہج ہے، وہی اصل میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ محترم سامعین کرام،
یہاں پر اس آیت کریمہ کی دوسری توجیہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے، اور اس توجیہ کے اندر بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کفر و شرک اس دنیا کے اندر پنپتا ہے، اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ اپنے معبودوں کی حد درجہ محبت۔ دیکھیے اس کی دوسری توجیہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ قوم نوح کے اندر وہ 5 لوگ جن کا ذکر صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے، وہ 5 ایسے لوگ تھے جو بڑے ہی متقی پرہیزگار، بڑے ہی عبادت گزار، ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، ایسے متقی اور پرہیزگار 5 لوگ تھے جن کا ذکر سورہ نوح کے اندر ہے۔ اب یہ 5 لوگ جب وفات پا گئے، مر گئے، تو ان کے ساتھ جو دوسرے رہنے والے تھے ان کو اب عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادت کرنے میں ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے ان کو عبادت کرنے میں۔ تو شیطان نے آ کر کے ان لوگوں کے دل میں یہ پٹی پڑھایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، نو پرابلم، وہ چلے گئے ہیں، تم لوگ ایک کام کرو، ان کی عبادت مت کرنا، لیکن ان کا ایک مجسمہ جو ہے اپنے عبادت خانے میں رکھ لو، ان کا بت بنا کر کے عبادت خانے کے اندر رکھ لو۔ ان لوگوں نے وہی کیا، مجسمہ بنا کر کے عبادت خانے میں رکھ لیا۔ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن محبت حد درجہ تھی۔ یہ محبت ہوتا یہی، خاندان کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، نسل کی محبت۔ اگر کوئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جائے تو ایک مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، وہ کھوٹا سکہ لے کر کے چل رہا ہے ایمان کا۔ ایک مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اوپر دوسری محبت اگر غالب آ رہی ہے تو وہ دنیا میں ایمان کا کھوٹا سکہ لے کر کے چل رہا ہے، وہ صرف ایمان کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، اصل میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو عملی شکل میں بتلا کر کے دکھلا دیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ایمان کے اوپر چلنا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس زمانے سے تو آسان ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ایمان پر چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر چلنا۔ تو وہ جو 5 لوگ تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے آ کر کے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھو ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تم کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ان 5 کا ایک مجسمہ بناؤ اور تم لوگ عبادت کرو اللہ کی۔ وہ لوگ مجسمہ بنا لیے، بت بنا لیے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی اور جو بعد والی نسل آئی تو ان کو لگا کہ یہی صحیح ہے، ان کو لگا کہ یہی صحیح ہے، ان کو لگا یہی صحیح۔ اسی لیے برابر بولا جاتا ہے توحید اور شرک کی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم توحید اور شرک کی مکسنگ کریں گے تو بعد میں آنے والی نسل کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ دونوں صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ توحید اور شرک کی مکسنگ جہاں ہو گئی، ہمارا انٹینشن کیا ہوگا یہ ہم کو پتا ہے، دوسروں کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، یہ ہم کو پتا ہے، دوسروں کو اس کا پتہ نہیں۔ ان 5 لوگوں کے بت کو سامنے رکھ کر کے جو ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کیا، ان کی نیت اللہ کی تھی عبادت کرنے کی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا سمجھا کہ نہیں یہ صحیح ہے۔ تب تو ہمارے باپ دادا، بڑے لوگ، ہمارے اکابرین ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 لوگوں کی جو بے انتہا محبت تھی جو ان کے دلوں کے اندر تھی، وہی شرک کے پنپنے کا سبب بن گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حلوہ بھی کھا لیں گے اور مسلم بھی بن جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ یہ جو اسلام کی جو راہ ہے یہ خاردار کانٹوں بھری راہ ہے۔ جب اس کے اندر چلیں گے تو مختلف قسم کے جو کانٹے ہوں گے وہ ہمارے دامنوں سے الجھیں گے، ہمارے دامنوں کو تار تار کریں گے، لیکن اس وقت ایک مسلمان کا جو منہج ہونا چاہیے وہ بالکل سیدھی راہ، وہ راہ جس پر صحابہ کرام چلے، وہ راہ جن پر انبیاء کرام چلے، اور جن پر چل کر کے انسان صحابہ اور انبیاء کی صحبت میں جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ دوسری توجیہ مفسرین نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اور تیسری توجیہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جو مشرکین ہوتے ہیں شرک کی بنیاد پر ان کو اپنے بتوں سے، اپنے معبودوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں اس چیز کو واضح فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا ہمسر بنا رکھا ہے اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں
ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آئے وہاں پر ہمارے راستے ہمیشہ ڈائیورشن میں جانے چاہیے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کمپرمائز کی بات آئے وہاں پر ہمارا راستہ ڈائیورشن میں جانا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کوئی قتل کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, جلا دے, جلا کر کے راکھ کر دے, پھر بھی شرک نہ کرنا. ابھی تو شرک ہم لوگوں کے دلوں کے اندر چونٹی کی دبی ہوئی چار سے گھس چکی ہے. آج مسلم سماج و معاشرے کا 95% یا اس سے زیادہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے. شرک مختلف انداز میں مومنوں کو, مسلمانوں کو بالکل جکڑ چکا ہے. لہذا ایسے سخت وقت میں ہم لوگوں کا جو بھی قدم ہو بڑا ہی پھک پھک کر کے چلنا چاہیے. ہر چیز ختم ہوگی لیکن ہمارا ایمان اور ہماری توحید کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, وہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے. محترم سامعین کرام, یہاں پر جو تیسری وجہ بیان کی کہ مشرکوں کو شرک کی بنیاد پر اپنے معبودوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا لگاؤ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اپنا مشکل کشا, حاجت روا سمجھتے ہیں. اور اسی شرک کی بنیاد پر مشرکوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے. اسی شرک کی بنیاد پر مشرکوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے ایمان والوں کو آپس میں ایمان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. لیکن ایمان والوں کی جو محبت ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر, وہ ان کے ایمان اور اعمال کا جز ہوتا ہے, اس کا حصہ ہوتا ہے. مشرکوں کی محبت وہ ایمان کا اور اعمال کا جز نہیں ہوتا ہے. اسی چیز کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی سیدھے سادے اور سدھے ہوئے انداز میں اپنے قوم کے لوگوں کو کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی محبت کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. لیکن یہ تو دنیا میں ہوگا بس. دوسرے اسٹیپ میں, دوسرے حصے میں اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کیا کہا؟ یہ کہا کہ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, پھر تم لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچو گے تو آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے. ایک ایمان والا ایمان کی بنیاد پر پورے قوم اور سماج و معاشرے کے ساتھ جو رہتا ہے, وہ قوم اور سماج و معاشرہ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے کا انکار نہیں کریں گے, ایک دوسرے پر لعنت نہیں کریں گے. لیکن شرک اور کفر کی بنیاد پر, دنیا پرستی کی بنیاد پر جو محبت ہوگی, ایسے محبت کرنے والے جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے کا انکار کریں گے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے, بلکہ جن سے بڑی محبت تھی وہ بھی انکار کر دیں گے. ابھی حضرت صاحب سے بہت زیادہ محبت تھی, پیر صاحب سے بہت زیادہ محبت تھی, ولی صاحب سے بہت زیادہ محبت تھی, ان کے مزار پر ہر ہفتے حاضری ہو رہی تھی, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہوئے ان سے کیا کیا کی نہیں مانگ لے رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس جب جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی خیر و ملائی ملے گا اور آخرت میں ان کے دامن کو پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے ان کو سمجھا دیا کہ یکفر بعضکم ببعض, وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے. معبود کہے گا کہ ہم تو ان کو بولے ہی نہیں تھے, کم وقتوں میں نے تم لوگوں کو کب تک کہا تھا کہ مجھ کو اپنا بڑا پیر مان لو, بڑا ولی مان لو, کب کہا تھا کہ مجھ کو اپنا بڑا ولی بڑا پیر مان لو, غوث الاعظم مان لو, کب کہا تھا تم کو؟ مجھ کو تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. میں آج انکار کرتا ہوں تمہاری ان چیزوں کا. اور وہ مرید اور وہ معبود, وہ مرید اور وہ عبادت کرنے والا, وہ پرستار جس نے دنیا کی زندگی میں بھی اپنے پیر صاحب سے, اپنے فلاں صاحب سے اتنی زیادہ لگاؤ لگا کر کے رکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ آخرت میں ان کی طرف سے بڑی ہم کو مہربانی ملنے والی ہے, ان کا کیا حال ہوگا سوچ لیجئے. اسی چیز کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ثم یوم القیامہ, پھر جب قیامت کا دن ہوگا, یکفر بعضکم ببعض, تو تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے, ویلعن بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے, وماواکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, وما لکم من ناصرین, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے رو کو ہمیشہ
توحید اور عقیدے کی طرف سلامتی کے ساتھ آگے بڑھاتا رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا